اور اس کا بندہ ہوتا ہے، کوئی تیسرا تو میرے پاس ہوتا ہے گویا، تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے میں ہوں، کوئی ہے دوسرا، الہ مع اللہ، تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا، تو ہوتا ہی اسی وقت ہے میرے پاس جب میرے دل میں اور دماغ میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ پروردگار فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر پوچھ رہا ہے انسان سے، پھر کہہ رہا ہے چشمے سوکھ جائیں تو ہمارے بغیر کوئی انہیں جاری، رات پھیل جائے تو کوئی سورج طلوع، اور سورج کو طلوع ہی رکھیں تو کوئی اسے غروب نہیں کر سکتا۔ پروردگار فرما رہا ہے، اب ایک اور دعوت فکر دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ان نیلگوں فضاؤں میں جو آسمانی ہے، ستاروں کی یہ خوبصورت انجمن کس نے قائم کی؟ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے، یہ کمکمے کس نے سجائے؟ یہ رات کو تم اوپر دیکھا کرو غور سے، اگر تمہیں غفلت دیکھنے دے۔ ستارے دعوت دے رہے ہیں ہمیں، دیکھو ہم کیسے چمک رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ارشاد فرما رہا ہے اگر یہ نیلگوں فضائیں آسمانی اور ستاروں کی یہ جو انجمنیں ہیں، یہ جو دب اکبر ہے اور یہ جو کہکشائیں ہیں، ارشاد فرما رہا ہے یہ کس نے قائم کی ہوئی ہیں؟ ازل سے ایک ہی شاہراہ پہ چل رہی ہیں، تیری طرح نہ یہ رات کو ذہن بدلتی ہے نہ یہ دن کو۔ تو رات کو کچھ اور ہوتا ہے اور دن کو کچھ۔ تو جب مال و دولت سے خالی ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب اقتدار میں ہو تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو شب و روز گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ دیکھ میرے نیلگوں آسماں پہ میرے ستاروں نے بھی کبھی رنگ بدلے ہیں، اس لیے چمک رہے ہیں۔ وہ ایک ہی شاہراہ پہ چل رہے ہیں، ایک ہی راستے پہ چلیں گے۔ جس دن دوسرا راستہ بدلیں گے اسی دن ہم نظام کائنات کو توڑ دیں گے، اسی دن ہم سب کائنات کو زیر و زبر کر دیں گے۔ پھر پوچھ رہا ہے ان مہیب اور تندرو کرے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کے اندر یہ بلا کا توازن تم نے قائم کیا ہے یا ہم نے؟ یہ ہے خدا اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ قرآن ہی نہیں ہم پڑھتے، ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہم سنتے بھی نہیں، قرآن ہم پڑھتے بھی نہیں، قرآن ہم دیکھتے بھی نہیں۔ ہم میں سے اپنے اپنے فرقے کا ایک الگ قرآن ہے، اپنی اپنی جماعت اور فرقے کا ایک الگ، جو اس نے سمجھا وہ لے لیا، جو اس نے سمجھا وہ لے لیا، جو اس نے سمجھا وہ لے لیا۔ خدا کھلی دعوت فکر دے رہا ہے اور فرما رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اللہ نے آسمانوں کو بلند کرنے کے بعد اس میں توازن قائم کر دیا، اور جب آسمانی توازن بگڑے گا تو قیامت آئے گی، اور جب زمینی توازن بگڑے گا تو فساد بپا ہوگا۔ زمین میں توازن، عدل اور انصاف بگڑتا ہے تو کیا بدا ہوتا ہے؟ فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ زمینی کائنات کا توازن بگڑے، انسان توازن بگڑے
تو فساد پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، زیادتی پیدا ہوتی ہے، آسمانی نظام بگڑے تو قیامت ہوتی ہے۔ کائنات میں تکوین اور تدوین کے سارے کرشمے اس خدائے علیم اور خبیر کی مشیت قاہرہ سے سرزد ہو رہے ہیں، اور یہاں سب کچھ اس کی قوت سے ہو رہا ہے۔ قرآن سنیے، کہتا ہے کوئی بات، اللہ فرما رہا ہے، یہ میں بالکل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بات سمندروں کی گہرائی میں ہو رہی ہو یا کہکشاں کی فضاؤں میں ہو رہی ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو رہی ہو یا کہکشانی فضاؤں میں ہو رہی ہو، اس کے ہماگیر علم، اس کا ہماگیر علم ہم رکھتے ہیں، تم نہیں رکھتے، اور وہ ہمارے ہماگیر علم سے باہر نہیں ہے، پروردگار فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر مقام پر جو کام ہو رہا ہے ہر لحاظ سے مکمل ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اس جہان بے قراں کی بلندیوں اور پستیوں میں کیوں کوئی خلل نہیں ہے؟ فرجع البصر ہل تری من فطور، میری کائنات میں دیکھو، اس میں تمہیں کوئی ایسی شے ملتی ہے جس کے سبب سے تم مجھ پہ اعتراض کر سکو؟ توجہ دیجئے، خدا دعوت دے رہا ہے، میری کائنات دیکھی ہے، اس میں تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس سے فساد پیدا ہو رہا ہو یا کوئی شے اپنی اصل صورت سے ہٹ گئی ہو؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے اے انسان، ہم ایسی کوئی بھی بات تو نہیں کرتے، پر تو اپنی بات کر اور تو خود غور کر کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اب قرآن مقدس نے بیان فرمایا، پہلے تو یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، پہلے باہر کی بات کر رہا تھا، اب قرآن اندر کی بات کر رہا ہے۔ باہر نہیں دیکھ سکتے تو اندر دیکھو، باہر نہیں دیکھ سکتے تو اندر دیکھو۔ پروردگار فرما رہا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے نہ غلہ موجود تھا، نہ دودھ اور نہ پھل۔ اللہ نے ایک پائپ کے ذریعہ سے، اللہ فرما رہا ہے، اسے 9 ماہ تک غذا باہم پہنچائی۔ پروردگار فرما رہا ہے، انہیں اندر دیکھ، پھر باہر تجھے اگر دیکھنے کی نہیں ہے تو اپنے اندر جو تکوینی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے دیکھ۔ 9 ماہ تک میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے غذا ایک نالی سے پہنچائی، باہر آیا تو تو بہت نحیف تھا، بہت نزار تھا، بہت نازک تھا، تیرے آلات ہاضمہ بہت سخت کمزور تھے، وہ روٹی کھانے کے قابل نہ تھے، وہ چبانے کے قابل نہ تھے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں لطیف اور شفاف دودھ کے چشمے رواں کر دیے۔ سنو، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، جس نے رات دن تم دیکھ رہے ہو اپنے ساتھ، ہم نے چشمے رواں کر دیے۔ اب فرمایا، جب 2 برس کے بعد تمہارے دانت نکل آئے تو یہ چشمے ہم نے خشک کر دیے کہ تو بیکار نہ ہو جائے، یہ چشمے ہم نے خشک کر دیے۔ اور پروردگار کہتا ہے، میں نے کہا جاؤ زمین سے اپنی غذا تلاش کرو، ڈھونڈو اور کھاؤ۔ اب پھر پروردگار فرماتا ہے، کائنات کی ہر چیز ہماری مشیت کو بجا لانے پر مجبور ہے۔